السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ کہف یہ بہت اہم سورت ہے اور اس سورت کے بارے میں بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی اہم واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تو سورہ کہف کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ اس سورت کے بارے میں کچھ احادیث جس میں اس سورت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورت ہے سورت نمبر 18۔ یہ مکے میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 69۔ 110 اس میں آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں، 1201 اس کے اندر کلمات ہیں، ورڈز ہیں، اور لیٹرز یعنی حروف جو ہیں وہ 6620 ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورت ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی اور یہ سورت بڑی بابرکت ہے، دجال کے فتنوں سے بچاتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے حدیثیں سنانے جا رہا ہوں۔ ان حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا سورہ کہف کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ پوری سورت ایک بار میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے اعزاز میں۔ 70,000 فرشتے کیوں آئے؟ اس سورت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس سے خوب فائدہ حاصل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پرائم منسٹر ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے، تو اس کا پورا قافلہ چلتا ہے۔ یہ قافلہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کی عظمت، اس کی سیفٹی بتانے کے لیے بھائی سی ایم صاحب آ رہے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، کلین ہو جاتے ہیں، روٹ ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سورت کو 70,000 فرشتے لے کر آئے۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے میں دجال نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی جتنے بھی فتنے ہیں، اب فتنوں کا ٹائم چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فتنوں کا ٹائم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، تو سورہ کہف فتنوں سے بچاتی ہے، اور فتنوں کے ساتھ ساتھ مان لیجئے کسی نے سورہ کہف پڑھی اور اس ہفتے میں اگر دجال نکل آیا تو فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا ہے اس سے بھی یہ سورت بچائے گی۔ آج کل آپ دیکھیے دجالی فتنے، قدم قدم پر فتنے، آدمی کے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ تو ایمان سلامت رہے گا سورہ کہف کی اگر آپ تلاوت کرتے ہو۔ جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، یا رات کو سونے سے پہلے، ابھی سب آئے گا، شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مضمون سورہ کہف کی آخری آیتوں کے بارے میں منقول ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں 10 آیتیں یا سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں، 10 آیتیں یاد کر لیجئے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں، فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس سورہ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع کم از کم ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو سکے تو نماز میں، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو کسی بھی ایک نماز میں ہم ایک رکوع ایک رکعت میں، ایک رکوع ایک رکعت میں ایسے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 4، حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی آیتیں پڑھ لے اس کے لیے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا، اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوگا۔ اور یہ نور کس کام آئے گا؟ آخرت کے میدان میں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے آئندہ جمعے تک نور ہوگا، تو یہ نور آخرت میں کام آئے گا۔ یہ سورت کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 5، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے قدم سے آسمان تک کی بلندی تک کا نور ہوگا۔ آسمان سے
قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا. آسمان کتنی دور ہے؟ جو قیامت کے دن کام آئے گا. یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا، پل صراط کے گزرنے پر، آخرت کے اندھیرے میں، سب میں یہ نور کام آئے گا. اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ گناہ صغیرہ. حدیث نمبر 6، حضرت اسید ابن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سورہ کہف پڑھ رہے تھے. مکان میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے. اچانک گھوڑا بدکنے لگا. انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہوا ہے اور گھوڑا بدک رہا ہے. انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کو روک دیا اور گھوڑے کو چپ کرایا. اور پھر اگلے دن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھتے رہتے، وہ ایک سکینت تھی جو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی. پڑھتے رہتے. حدیث نمبر 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص آخری 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے تو اس کے لیے سر سے قدم تک قیامت کے دن نور ہوگا. یہ تمام احادیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح احادیث ہیں. حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 9، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی صورت نہ بتلاؤں جس کی عظمت نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیا ہے، اور جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعے تک کے اور مزید 3 دن کے کل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو اس کی آخری 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے گا، آخری آیتیں سوتے وقت پڑھے گا، وہ رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی. صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ سورہ کہف ہے. یعنی یہ فضیلت ہے، 10 دن کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نور بن رہا ہے، اور رات کو آپ اگر اس کو پڑھ کے سو گئے تو جس وقت آپ چاہو گے اس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی. تو یہ جو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں نا، آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو سورہ کہف کی آیتوں سے پتہ چلا، احادیث سے پتہ چلا کہ جو شخص اس کی آخری آیتیں پڑھ لے گا سوتے وقت، آخری آیتیں، آخری رکوع، تو رات میں وہ جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی. تو یہ 9 احادیث تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے. سورہ کہف کو پڑھنے کی عادت بنائیے. سمجھ رہے ہو؟ آج سے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ سورہ کہف ہم لوگ پڑھیں گے. سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہیں، ایک تو غار والے لوگوں کا واقعہ ہے نا، اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے، جو ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے غار میں آ کے چھپ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سلا دیا، تو وہ واقعہ ہے. ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایسے ہی ایک اس آدمی کا بھی واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی تھی اور وہ اپنی مال و دولت پر پھولتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ ہے آخر میں، چھوٹا سا شارٹ انداز میں. تو یہ تمام واقعات اس سورت کے اندر ہیں. اس سورت کے نازل ہونے کا کیا وجہ رہی؟ تو ہوا کیا کہ جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش پریشان ہو گئے. انہوں نے جو ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ ایک پوری ٹیم بنائی. قریش نے جو ہے نا پریشان ہو کے کچھ لوگوں کی ایک ٹیم بنائی اور مدینہ منورہ میں بھیجا علماء یہود کے پاس، کہ علماء یہود کے پاس جاؤ مدینہ میں اور پوچھ کے آؤ کہ سچے نبی کی کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ایسا کچھ بتائیے جس سے پتہ چل سکے. تو علماء یہود نے جو ہے نا وہ وفد پھر یثرب پہنچا. مدینہ کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب. علماء یہود سے مل کر یہ تمام باتیں کی. تو علماء یہود نے ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں آخری جو نبی ہیں ان کی جو صفات درج کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے تو جو تم بتا رہے ہو وہ تو سچے نبی ہیں، ہے نا، لیکن پھر بھی تم ان سے جا کے 3 سوالات کرو. اگر انہوں نے ان کے صحیح جوابات دے دیے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں.
ورنہ پھر تو ایسے ہی ہیں، 2 باتوں کے تو وہ صحیح جواب دے دیں گے، ایک کا جواب نہیں دیں گے۔ تو وہ 3 سوالات کون کون سے تھے؟ ایک تو روح کے بارے میں تھا، جو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں پچھلی صورت میں گزرا ہے، روح کے بارے میں۔ دوسرا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، وہ بادشاہ جس نے مشرق سے مغرب تک کے پورا سفر کیا پوری دنیا کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر یہ وفد آیا، مکہ مدینے سے واپس آیا، اور وفد نے واپس آ کر لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو وہ چیزیں لے کے آ گئے ہیں اور اب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ کل میں ان کا جواب دوں گا، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انہوں نے 3 سوال حضور کی خدمت میں رکھ دیے، تو حضور نے کہا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا، اور حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہ لوگ لوٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں رہے، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن وحی نہیں آئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن انتظار کرا، اس کے اگلے دن انتظار کرا، ایسے انتظار کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ حضور آسمان کی طرف تک دیکھنے لگے کہ حضرت جبرائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت رنج پہنچا، افسوس ہوا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے، اور اس میں یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ کہنے کی بھی عادت بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے مہینے یہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ جب فیوچر میں آنے والے ٹائم میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خود پر اتنا بھروسہ نہ کیا جائے، انشاءاللہ کہہ کر بات کی جائے۔ تو پھر یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور اس میں سب آیا کہ اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے ان کا پورا واقعہ، مشرق سے مغرب تک کا جس نے سفر کیا یعنی بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ، اور روح کے بارے میں مختصر جواب دیا، قل الروح من امر ربی، ہے نا؟ تو اس طرح سے پوری حقانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی، قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کی ان لوگوں پر ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں واقعات ذکر کیے گئے، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں۔ میں انشاءاللہ کل آپ کو اصحاب کہف کا پورا واقعہ سناؤں گا، ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر میں ذوالقرنین کا اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کو جیسے جیسے آیتیں آئیں گی وہ واقعہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ کہف کی فضیلت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور سورہ کہف کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔